بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ ان کی کل تعداد کتنی ہے اور تمام فرشتے اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے کئی احادیث موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جس کا مفہوم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ اس پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ مشیت الہی کے مطابق وہ نور جہاں چاہت سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ کوئی فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ جنات، نہ انسان۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش اور چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے، دوسرے سے کرسی اور تیسرے سے باقی فرشتے بنائے۔ پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر اس سے مزید دوسری چیزیں بنائیں۔ ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقت دی ہے کہ وہ جو چاہیں شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، اس لیے کہ یہ معصوم ہے، ہر قسم کی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں، کوئی فرشتہ بارش برسانے پر مقرر ہے تو کوئی فرشتہ روح قبض کرنے پر۔ الغرض ہر فرشتہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ کوئی بھی فرشتہ نہ مرد ہے نہ عورت، اور نہ ہی یہ قدیم ہے، کیونکہ قدیم صرف اللہ کی ذات ہے۔ فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے۔ تمام جنات اور انسان خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ اس میں زمین کے تمام جانور، چوپائے وغیرہ شامل ہیں، اور یہ سب پرندوں کا 10واں حصہ ہے۔ آگے فرمایا، یہ سب مل کر سمندری جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ اب یہ سب مل کر زمین پر مقرر فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، یعنی تمام جنات، انسان، تمام چرند پرند، تمام سمندری مخلوق، یہ سب زمین پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ رکی، آگے تفصیل اور بھی ہے۔ فرمایا، یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ پھر فرمایا، یہ سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ پھر مزید فرمایا، 7واں آسمان تک اسی ترتیب سے فرشتے ہیں، نیز یہ سب مل جائیں تو کرسی کے فرشتوں کے سامنے معمولی سی جماعت بنتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ سب عرش کے ایک پردے کا 10واں حصہ ہے، اور عرش کے پردوں کی تعداد 6 لاکھ ہے، اور ایک پردے کی وسعت، لمبائی، چوڑائی اتنی ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور ان پر قدم برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں جن پر کوئی فرشتہ رکوع و سجود میں مشغول نہ ہو۔ اور یہ تمام فرشتے عرش الہی کے فرشتوں کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ اب وہ فرشتے کتنے ہوں گے، ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عرش کے ارد گرد فرشتوں کی 70,000 صفحے طواف میں مشغول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بڑائی بیان کرنے میں مصروف ہیں۔ نیز ان کے پیچھے مزید 70,000 صفحے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور وحدانیت بیان کرنے میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے اور بھی مزید تفصیل ہے۔ ناظرین، اب سوال ہوتا ہے کہ یہ تمام فرشتے اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تو اپنی ویڈیو کا اختتام میں اس آیت کریمہ سے کروں گا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین، اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ حافظ۔